بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نگاہ کے احکام۔ کیست ششم، آزاد عورت پر بلوغت کے بعد پردہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے چادر لینا ضروری ہے، مگر یہ کہ اسے چادر دستیاب نہ ہو۔ الفروع۔ نمبر 2، عبد الرحمن بن الحجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نابالغ بچی کے بارے میں سوال کیا کہ کب اس پر سر کا ڈھانپنا واجب ہے اور کب اس کے لیے نماز کے لیے چادر اوڑھنی واجب ہے۔ فرمایا اس وقت تک سر نہ ڈھانپے جب تک اس پر نماز حرام نہ ہو جائے، یعنی حیض نہ آئے۔ الفروع علی الشرائع۔ نمبر 3، حضرت شیخ صدوق با اسناد خود محمد بن احمد بن ابی نصر سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بچہ جب 7 برس کا ہو تو اسے نماز کے لیے کہا جائے اور جب تک اسے احتلام نہ ہو، بالغ نہ ہو، عورت اس سے سر نہ ڈھانپے۔ الفقیہہ قضا فی القرب الاسناد۔ بچی کی وہ حد جس تک مرد اسے اٹھا سکتا ہے اور اسے بوسہ دے سکتا ہے، اور بچے کی وہ حد جب تک وہ عورت کو بوسہ دے سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی با اسناد خود ابو احمد کاہلی سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے ان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ بچی جو میرے محرم میں نہیں ہے، میں کب تک اسے گود میں بٹھا سکتا ہوں اور اسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ فرمایا جب 6 سال کی ہو جائے تو اسے گود میں نہ لو۔ الفروع الفقیہہ۔ نمبر 2، زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب بچی 6 سال کی ہو جائے تو تمہیں اسے بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ الفروع۔ نمبر 3، ہارون بن مسلم بعض رجال سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کے کچھ آدمیوں نے آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں ان کے خانوادہ کے چند لوگوں کی دعوت دی اور وہ اپنی ایک بچی لایا جسے تمام اہل بزم نے اپنے قریب کیا اور پیار کیا۔ جب امام علیہ السلام کے قریب پہنچی تو امام علیہ السلام نے اس کا سن دریافت کیا، عرض کیا 5 سال، تو جناب نے اسے دور کر دیا۔ اے زن۔ نمبر 4، حضرت شیخ صدوق باسناد خود زکریا مومن سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب بچی 6 سال کی ہو جائے تو کوئی لڑکا اسے بوسہ نہ دے، اور جب کوئی لڑکا 7 سال سے بڑھ جائے تو وہ عورت کو بوسہ نہ دے۔ الفقیہہ۔ نمبر 5، غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بچی جب 6 سال کی ہو جائے تو اس کی ماں کا اسے کپڑوں کے بغیر مس کرنا زنا کا شبہ شاخ ہے۔ الفقیہہ۔ عمر کی وہ حد جب بچوں کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت شیخ صدوق باسناد خود عبداللہ بن میمون سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں،
اور وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا بچہ اور بچہ، بچہ اور بچی، بچی اور بچی جب 10 برس کے ہو جائیں، جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ الفقیہہ نمبر 2 فرماتے ہیں اور مروی ہے کہ جب بچے 6 سال کے ہو جائیں تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ ایذن عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1 حضرت شیخ کلینی باسناد خود احمد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن ام مکتوم نے، جو کہ نابینا تھے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن دخول طلب کیا، جبکہ آپ کے پاس عائشہ اور حفصہ موجود تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اٹھو اور مکان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس پر دونوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تو تم تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ الفرو نمبر 2 حضرت شیخ صدوق باسناد خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا اس عورت پر خدا کا قہر و غضب سخت ہوتا ہے جو شوہر دار ہو اور اسے شوہر یا کسی محرم کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کو آنکھ بھر کر دیکھے، اور اگر وہ اس طرح کرے تو خدائے جبار اس کے ہر عمل کو حبط کر دیتا ہے، اور اگر اس شوہر کے بستر کو کسی غیر مرد سے روندوائے تو اس سے بدکاری کروائے تو خدا پر لازم ہوگا کہ اسے عذاب قبر میں مبتلا کرے اور اسے دوزخ کی آگ میں جلائے۔ عقاب الاعمال نمبر 3 جناب شیخ حسن طبرسی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ضمن میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی اجنبی آدمی ان کو نہ دیکھے۔ مکارم الاخلاق نمبر 4 ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میمونہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ ابن مکتوم نے اذن دخول طلب کیا، اور یہ پردہ کے حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردہ کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے۔ فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھ رہی؟ ایذن سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔